پاکستان میں بھارت کے مابین روایتی چپکلش اپنی جگہ، لیکن بھارت کے چاند پر قدم رکھنے پر ان کو مبارکباد تو دینی بنتی ہے باس۔ ابھی 2 دن پہلے ہی فیس بک پر 21ویں گریڈ کے ایک فیس بک کی افسر کو فرماتے سنا کہ بھارت چاند مان پر نہیں گیا بلکہ یہ سب ایک یہودی سازش ہے، اور چندریان کا سین بھی انہوں نے کسی ہالی ووڈ فلم کی طرح کسی اسٹوڈیو کے اندر فلمایا ہے۔ اب میں ایسے کسی بھی افسر سے لڑنے کی ضرورت تو کر نہیں سکتا تھا، اور نہ ہی ایسی کسی دقیانوسی سوچ پر پاکستان میں کسی قسم کی کوئی پابندی، لیکن پھر میں نے اس پر مزید تحقیق کری اور اب آپ کے سامنے کچھ گزارشات کے ساتھ پیش خدمت ہوں۔ چندریان 3 مشن کا لینڈر وکرم چاند کی سطح پر بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور اس میں رکھی گئی چاند گاڑی یعنی پرگیان روور بھی چاند کی سطح پر اتاری جا چکی ہے۔ وکرم لینڈر جس جگہ اترا ہے وہ چاند کی جنوبی قطب سے قریب ہے۔ اس سے پہلے تک انسان کی بنائی ہوئی کوئی چیز یہاں نہیں اتری تھی۔ گویا اس کامیابی کے ساتھ ہی بھارت وہ پہلا ملک بھی بن گیا ہے جس نے چاند کے جنوبی قطب پر کامیابی سے اپنا لینڈر اتارا ہے۔ چاند کا جنوبی قطب اور اس کے پاس کا علاقہ بہت خاص ہے۔ چاند کا یہ حصہ زمین سے دکھائی نہیں دیتا اور سورج کی روشنی بھی یہاں بہت کم پہنچ پاتی ہے، اسی لیے اسے چاند کا تاریک رخ یعنی ڈارک سائڈ آف دی مون بھی کہا جاتا ہے۔ ماضی میں چاند کے اس علاقے میں پانی کے وافر مقدار کے اشارے مل چکے ہیں جو کہ ممکنہ طور پر برف کی شکل میں زیر سطح موجود ہے۔ اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کسی قدر پانی ہے تو شاید مستقبل میں چاند پر انسانی بستیاں بسانے میں بھی خاص مدد مل جائے، لیکن آپ غلط سوچ رہے ہیں، یہ وہ والی بستیاں نہیں ہوں گی، یہ دوسری بستیاں ہوں گی۔ قصہ مختصر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمیں فراخ دلی سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ بھارت نے خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں واقعتاً ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس پورے قصے میں وکرم لینڈر کا چاند پر اترنا تو صرف ایک پہلو ہے، ورنہ چندریان 3 مشن کی کامیابی میں خلائی راکٹ یعنی اسپیس لانچ وہیکل بنانے سے لے کر پیچیدہ ٹیکنالوجی اور مشن کنٹرول تک ایسا بہت کچھ ہے کہ جس کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے اور شاید جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تکنیکی تفصیل میں جانے جائے بغیر صرف اتنا سمجھ لینا ہمارے لیے کافی ہوگا کہ چندریان مشن اپنے آپ میں سینکڑوں نہیں تو درجنوں ٹیکنالوجیز کا مجموعہ ہے، جن میں ہر ٹیکنالوجی دوسری کے ساتھ بخوبی مربوط ہے یعنی انٹیگریٹڈ ہے۔ آج لگ بھگ ہر پاکستانی ایک سوال ضرور کر رہا ہے کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج لگ بھگ ہر پاکستانی ایک سوال ضرور کر رہا ہے کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارا خلائی پروگرام آگے کیوں نہیں بڑھ پایا؟ اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو پچھلے چند ہفتوں سے سوشل میڈیا پر گشت کر رہا ہے اور جسے یہاں دہرانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ تاہم ایک جواب اور ہے جسے پڑھنے، برداشت کرنے اور ہضم کرنے کے لیے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ ساتھ دیدہ عبرت نگاہ کی بھی بہت ضرورت ہے، تاکہ آنے والے برسوں میں ہم سے وہ غلطیاں نہ ہوں جو ہم آج تک کرتے ہیں۔ تاریخ کے صفحات سے کچھ مناظر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ ان واقعات کو پڑھ کر غصے کے مارے لال پیلے ہوتے ہیں یا عبرت حاصل کرتے ہیں یا پھر سانو کی کہہ کر جان چھڑاتے ہیں۔ 1984 میں کراچی میں عالمی صنعتی نمائش لگائی گئی۔ نمائش میں پاکستانی خلائی تحقیقی ادارے اسپارکو اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئرک ریسرچ کمیشن کا اسٹال بھی لگایا گیا، جہاں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک ماڈل راکٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ لگی تختی پر انگریزی میں اسپیس لانچ وہیکل SLV لکھا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اسپارکو کے تحت مصنوعی سیاروں کو خلا میں بھیجنے کے لیے خلائی راکٹ SLV کے منصوبے پر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ منصوبہ ایک ماڈل سے آگے نہیں بڑھ پایا اور بالآخر اپنی موت آپ مر گیا۔ اسی نمائش کے موقع پر PIA سیارگاہ PIA پلانٹیریم کا افتتاح بھی بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ آج بھی جب آپ کراچی میں موجود کراچی یونیورسٹی روڈ پر ایکسپو سینٹر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو برابر میں پلانٹیریم کا سفید لیکن گرد آلود گنبد خاموشی سے نوا خواں دکھائی دیتا ہے۔ یہ بچوں اور نوجوانوں میں فلکیات یعنی ایسٹرونومی اور خلائی علوم اسپیس سائنسز کا شوق پیدا کرنے کے لیے بہت اچھا اقدام تھا۔ افسوس کہ 1984 میں جو پروگرام یہاں دکھائے جاتے تھے
30-35 साल बाद तक वही प्रोग्राम चलाए जाते रहे। अब तो शायद वो सिलसिला भी खत्म हो गया है। प्लानिटेरियम के आते में वाकया बाघ को शादी हॉल में तब्दील किया जा चुका है। बाकी की अनकही कहानी आप खुद समझ सकते हैं। भारत चांद पर पहुंच गया और हम अब तक वहीं खड़े हैं। क्यों? इसलिए कि हम वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे हम हैं, यानी कि मेहनत भी ना करनी पड़े और आला तरीन कामयाबी भी मिल जाए। सच तो ये है कि हम तो आपस में दस्तों-गिरेवा रह गए, गद्दारी और हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट ही बांटते रह गए, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया। देखा जाए तो आज अक़वाम आलम की दौड़ में हम कहीं भी नहीं हैं। शायद हम किसी कोने में बैठे अपने शानदार माजी का नशा कर रहे हैं। हालात सुधर सकते हैं, हम बेहतर या बेहतरीन भी हो सकते हैं, मगर हम में बिगाड़ बहुत ज्यादा हो चुका है, जिसे सुधारने के लिए हमें खुलूसे दिल से बहुत मेहनत करनी होगी, जान तोड़ मेहनत करनी होगी। लेकिन अपनी तरजीहात की दुरुस्ती शायद अब भी हमारी तरजीहात में शामिल नहीं हो सकती है। मैं हूं मुर्तजा और आप देख रहे थे वाह पाकिस्तान डिजिटल न्यूज नेटवर्क। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।